اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک مسئلے کو بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نکحتم المؤمنات، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو، ثم طلقتموہن، پھر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوہن، کہ تم نے ان کو چھوا ہو، فما لکم علیہن من عدہ، تو ان پر عدت کی مدت نہیں ہے، تعتدونہا، جس کو تم شمار کرتے ہو، فمتعوہن، تو تم ان کو متاع دے دو، وسرحوہن سراحا جمیلا، اور خوبصورتی کے ساتھ ان کو رخصت کر دو۔ اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اس میں نے ایک ہی آیت پڑھی اور وہی چند۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے ساتھ نکاح ہوتا ہے، اب نکاح ہونے کے بعد دو صورتیں ہیں۔ نکاح ہو جانے کے بعد اگر عورت کی رخصتی ہو جاتی ہے اور وہ شوہر کے پاس آ جاتی ہے، اور شوہر اور بیوی دونوں کو ایسی تنہائی مل جاتی ہے کہ جس میں کوئی کسی قسم کا ان کے درمیان میں کوئی چیز حائل نہ ہو، تو پھر اس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں۔ خلوت صحیحہ ہونے کی صورت میں بیوی کو پورا مہر دینا پڑے گا، چاہے بیوی کے ساتھ ہم بستری ہو یا نہ ہو۔ اور خلوت صحیحہ سے پہلے اگر صرف نکاح ہوا اور کچھ باتیں ایسی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے دونوں کا نبھنا آگے مشکل ہے، تو شوہر نے طلاق دے دی، تو چونکہ رخصت نہیں ہوئی تھی اور ایک دوسرے کو نہ مرد نے عورت کو نہ عورت نے مرد کو چھوا تھا، اور یہاں مس سے مراد یہ ہے خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تھی، یعنی دونوں کو یکجائی اور تنہائی حاصل نہیں ہوئی تھی، تو اب ایسی صورت میں عورت کے مہر کا مسئلہ ہے۔ عورت کا نکاح میں جو مہر دیا جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے طے ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ نے حکم دیا کہ عورتوں سے جب تم نکاح کرو تو ان کو مہر دے دیا کرو، اور ان کے مہر کی البتہ جو تعین ہے وہ کوئی خاص تعین نہیں ہے کہ کتنا دو، بس مہر دو۔ مہر عورت کا حق ہے، اور وہ کوئی عورت کی قیمت نہیں ہے، بلکہ اس کا اعزازیہ ہے۔ اس کو اعزاز کے طور پر اللہ کی طرف سے امر ہے کہ اس کو مہر میں آپ دو کچھ بھی، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ بعض حدیث کی روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر مہر نہ دیا ہو تو عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی، عورت مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی، اس کو مہر کے حصے میں سے، مہر کی رقم میں سے دے دیا جائے۔ اگر کسی کا مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، کسی عورت کا نکاح میں مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، تب بھی عورت کا مہر مقرر ہو جاتا ہے۔ مہر نہ، ویسے مہر مقرر کرنا چاہیے، اور مہر جو ہے وہ لڑکے کی حیثیت کو سامنے رکھ کر، اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ اس کو نہ دے اور اس کی کا ارادہ دینے کا نہ ہو تو وہ بھی نہ ہو، اور اتنا کم بھی نہ ہو کہ آدمی اس کو ایک مذاق سمجھ لے، بلکہ ایک ایسا مہر ہونا چاہیے جو مناسب ہو۔ اگر کسی کا مہر جو ہے وہ مقرر نہ کیا گیا ہو تو ایسی صورت میں مہر مثل طے ہوتا ہے۔ مہر مثل کہتے ہیں کہ جس لڑکی جس خاندان کی ہے
اس خاندان میں اس جیسی عورتوں کا جو مہر مقرر تھا، اس کی پھوپھیوں کا اور دوسرے قرابت دار عورتوں کا، وہ مہر اس لڑکی کا ہوگا، اس کو مہر مثل کہتے ہیں۔ مہر مثل سب سے افضل مہر مانا گیا ہے کہ یہ خاندان کے عورتوں کے اعتبار سے ہے، تو اس اعتبار سے مہر مقرر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مہر کے تعلق سے بڑی کوتاہیاں ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ بس مہر کو ایک فارمیلٹی سمجھی جاتی ہے، ایک ایسی ضرورت خانہ پوری کی چیز سمجھی جاتی ہے، اور 1000 روپے، 1500 روپے، 1100 روپے، 786 روپے یہ ہو جاتا ہے۔ پہلے 101 روپے ہوا کرتا تھا، پھر بڑھتے بڑھتے 786 ہو گیا، پھر 1000 روپے ہو گیا، 1100 روپے ہو گیا، اور آج بھی لوگ مہر کی قیمت کو، رقم کو بہت معمولی طے کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں علماء سے مشورہ کر کر، اپنے حالات بتا کر اس کے اعتبار سے رقم کی تعین کرنا چاہیے۔ وہ ایک بہت طویل مسئلہ ہے، میں یہاں پر اس کو بس روک دیتا ہوں۔ اب یہ ہوا کہ مہر کی رقم دینا ہے عورت کو۔ جب نکاح ہونے کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، تو چونکہ عورت کی رخصتی نہیں ہوئی ہے تو نکاح ہو گیا ہے، تو اب عورت کو آدھا مہر دیا جائے گا۔ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو گئی تو آدھا مہر، لیکن عورت پر عدت کی مدت نہیں ہے۔ عورت کی جب نکاح کے بعد طلاق ہوتی ہے اور میاں اور بیوی دونوں مل لیتے ہیں، تو پھر عورت کے لیے 3 ماہواری تک اس کو رکنا ہے۔ اور کہاں رکنا ہے؟ شوہر کے گھر میں رکنا ہے، باپ کے گھر میں نہیں جانا ہے، شوہر کے گھر ہی میں اس کو 3 ماہواری آنے کے بعد جب وہ پاک ہو جائے گی، اور وہ ماہواری کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کے ایام مختلف، کبھی وقفہ بڑھ بھی سکتا ہے اور کبھی وقفہ گھٹ بھی سکتا ہے۔ 2 مہینے میں بھی 3 ماہواری آ سکتی ہے، اور 6 مہینے میں بھی 3 ماہواری آ سکتی ہے۔ تو وہ ماہواری آ جائے اور ایم سی کی پیریڈ گزر جانے کے بعد، ایم سی کے بعد پھر اس عورت کو وہاں سے وہ رخصت ہونے لگی۔ دیکھو شریعت بڑی عجیب و غریب اصول بتاتی ہے۔ جب وہ عورت اس کے پاس سے جانے لگی، شوہر کے پاس سے، عدت ہو گئی، عدت میں باقاعدہ اس کو خرچہ شوہر دے گا، اس کا خیال دھیان بھی رکھے گا، لیکن دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی ہے، تو طلاق چونکہ پیار و محبت میں نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہے کہ رنجشیں اور عداوت اور دشمنی کی شکل ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد بڑی سخت دشمنی کی بنیاد پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ طلاق ہو گئی، نہیں بن رہا، نہیں ہو رہا نبھا، تو طلاق اب کر دے دیے، تو ایک کام یہ کرو کہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارے، الگ اس کا کمرہ ہو، اپنے کمرے میں رہے، اپنا کھائے پیے، شوہر اس کو کھانا خرچہ اور جو بھی اس کو تیل کپڑا جو بھی لگے اس مدت میں وہ دے۔ پھر جب اس کا وقت پورا ہو جائے تو شوہر کیا کرے گا کہ اس کو، بھئی اب تمہاری عدت کی مدت پوری ہو گئی ہے، تم اپنے میکے میں اپنے رشتہ داروں میں جا سکتی ہو۔ تو جب جانے لگے تو اس کو متاع دے۔ متاع کیا ہے؟ سامان دینا۔ سامان میں ایک جوڑا دے، کرتا، شلوار، اوڑھنی اور ایک ایسی چادر جس میں عورت اپنے آپ کو ڈھانپ لے، پورا سر سے نیچے تک، جس میں وہ نظر نہ آتی ہو، اتنی بڑی چادر اس کو دے دے۔ یہ 4 کپڑے دینے کو کیا کہتے ہیں؟ متاع کہتے ہیں۔ اور خوش اسلوبی کے ساتھ، اچھا بھائی جو ہوا اتنے دن میں بس اب بھول جاؤ، ہم تم کو بھول جائیں، تم ہم کو بھول جاؤ، کچھ غلطیاں ہوئی تو تم ہم کو معاف کر دو، اور خوش اسلوبی سے، کہ کوئی دلوں کے اندر رنجش نہ رہے۔ یہ طریقہ ہے طلاق دینے کا۔ اور اگر اس سے پہلے بھی طلاق ہو گئی تو نکاح کی منکوحہ کو شوہر کے ذمے شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو کپڑا اور یہ سامان دیا جائے گا، مہر بھی دیا جائے گا، اور وہ اپنی عدت نہیں گزارے گی۔ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس پر عدت نہیں ہو، وہ فوراً دوسرا نکاح، آج طلاق ہوئی دوسرے دن وہ نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن جس عورت کی طلاق شوہر کے پاس رہنے کے بعد ہو رہی ہے تو پھر وہ عورت اپنی عدت کی مدت گزارے گی۔ عدت کی مدت اس لیے گزارنا ہے کہ استبراء رحم، کہ عورت کے بچے پیٹ میں کوئی بچہ تو نہیں ہے، استبراء رحم کے لیے، اور اچھی طرح سے اس کا اعلان ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ وہ تو آج کل ہم سونوگرافی سے بھی معلوم کر سکتے ہیں، اتنا لمبا چوڑا پروسیجر کی ضرورت کیا ہے؟
تو بھئی اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، آپ کو لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے اور اللہ کا طے شدہ قانون ہے، اس قانون کی تکمیل بھی ہو جائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات، اے ایمان والو تم جب نکاح کرو ایمان والیوں سے پھر تم ان کو طلاق دے دو۔ طلاق دینا نہیں ہے، طلاق کی صورت پیدا ہو جائے، طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے۔ طلاق بعض مرتبہ ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ نباہ مشکل ہو جاتا ہے، نباہ مشکل ہو جاتا ہے، جیسے حضرت زینب کا اور حضرت زید بن اسامہ کا واقعہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ حضرت زینب کے مزاج کی تیزی کی وجہ سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں نبھ رہا تھا تو حضرت زید نے طلاق دے دی۔ تو اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، لیکن ہمیشہ نہیں، بعض مرتبہ عورتوں کو بھی حق ہے کہ وہ ذرا سا برسے گرجے، آپ کہیں گے ذرا سی بھی برسے گرجے تو چل جا تیرے باپ کے گھر کو، تو ایسا نہیں ہوتا۔ آپ 100 مرتبہ گرجتے اور برستے تو اس کو بھی حق ہے کہ کبھی وہ بھی اپنے مزاج کا غصہ اور اپنی مزاج کی تیزی کو آپ پر اتار دے، تو وہ بنیاد نہیں ہے۔ بنیاد جو ہے نکاح کے لیے اس میں کچھ نہ کچھ پائیداری اور مضبوط بات ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر چل اٹھ طلاق، چل اٹھ طلاق، تو یہ غلط بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا، عورت کو نہیں دیا، کیونکہ عورت جو ہے وہ منفعل مزاج ہوتی ہے، بہت جلدی کسی چیز سے متاثر ہوتی ہے اور بہت جلدی کوئی بھی ڈیسیجن لے لیتی ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو مردوں کو روز طلاق ہوتی اور روزانہ مسئلے ہوتے، تو لیکن کتنے مسئلے ہوتے، مرد میں تحمل ہوتا ہے تو بیچارہ برداشت کرتا، جانے دو، اور وہ کروٹ پر بدل کر سو جاتا، اس لیے کہ وہ اس کو معلوم ہے کہ اگر میں اس طرح کروں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات میں اگر میں لڑائی جھگڑوں میں اگر طلاق دوں گا تو صورتحال خراب ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے جو ہے ہوتا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو طلاق، لیکن پھر مرد کیسا بھی رہے، وہ اپنی طلاق کا پاور ہو جانے کی وجہ سے وہ عورت کو طلاق نہ دے تو مسئلہ ہوگا کہ اس کیسے بھی آدمی کے ساتھ زندگی بھر عورت اپنے دم گھٹ کر زندگی گزارے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی ایک پاور دیا ہے کہ اگر وہ ایسے آدمی کے ساتھ نہ رہنا چاہے تو وہ خلا کرا سکتی ہے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، وہ اپنے خلا کے پاور کو دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں مرد کو پاور آف اٹارنی دیا ہے تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے خلا کا موقع دیا ہے کہ وہ بھی ایسے آدمی کے ساتھ نہ رہنا چاہیں تو رہ سکتی ہے۔ تو اذا نکحتم طلقتم من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، نکاح کے بعد رخصت ہو جانے کے بعد عدت ہے، اگر رخصت نہیں ہو تو عدت نہیں ہے۔ فمتعوهن، تو دنیا میں آج عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں اور انسانوں کے حقوق کے سلسلے میں بڑی بڑی تنظیمیں قائم ہو رکھی ہیں اور وہ ہر اعتبار سے کام کرتے ہیں، لیکن وہ اجتماعی کوئی آفت آسمانی آ جائے، کہیں جنگ ہو جائے، کہیں کچھ ہو جائے، وبائیں پھیل جائے، کہیں زلزلے آ جائے، تو وہاں جا کر وہ تنظیمیں کام کرتی ہے، بہت ساری NGOs ہیں جو کام کرتے ہیں اور مختلف لوگ کام کرتے ہیں۔ ان پر بعض مرتبہ کچھ سیاسی دباؤ ہوتے ہیں، بعض مرتبہ کچھ اور حالات رہتے ہیں، لیکن وہ جو کرتے ہیں نا تو وہ کیسا ہے کہ اجتماعی کرتے ہیں۔ انفرادی زندگی کے مسائل، یہ اسلام کی خوبی اور کمال دیکھو کہ انفرادی زندگی کے مسائل جس میں فرد کے سامنے مسئلے آتے ہیں، اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے اور اس کو کیسے ایسی عافیت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ سالو کر لیا جائے کہ وہ مسئلہ جو ہے وہ دونوں کے لیے ایک تشفی بخش سامان بن جائے۔ تو یہاں پر اس حل کو بتا رہا ہے اسلام کہ دیکھو اگر ایسا معاملہ ہو جائے، یہ تمہارا پرسنل معاملہ ہے اور اس میں باہر کے لوگوں کو انٹرفیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، وہ مداخلت بھی نہیں کر سکتے ہیں، تو اگر تمہارا ایسا معاملہ ہو تو تم کس حسن تدبیر کے ساتھ اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے ہو کہ عورت جا رہی ہے تو وہ تمہارے لیے اپنا سب چھوڑ کر آئی تھی، لیکن اب تمہارا اور اس کا نباہ نہیں ہو رہا، تو اب دشمنی کی بنیاد باقی مت رہنا تاکہ تم اس کو اچھے سے کپڑا دے دو،
مردوں کو ایک کپڑا دے دو، ایک جوڑا دے دو، جوڑا دینے کا حکم دیا گیا۔ اس کے جو حقوق ہیں سامان وغیرہ وہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مہر وغیرہ کی رقم ہے وہ دینا ہے، اور اس کے ساتھ یہ سامان بھی دینا ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ دلوں میں اچھائیاں رہے گی اور پھر اس کے برے اثرات نہیں پڑیں گے۔ فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، اور سراح جمیل، سراح جمیل کس کو کہتے ہیں کہ خوش اسلوبی کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں عورتوں کو رخصت کر دو، اس عورت کو بڑے اچھے انداز میں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب طلاق کے معاملے آتے ہیں نا تو دونوں خاندان میں تناؤ ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہے، پہلے تو گرما گرمی ہوتی ہے، پھر آستینیں چڑھتی ہے، پھر گالم گلوچ ہوتی ہے، پھر ایک دوسرے کے گلے پکڑے جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو بدنام کیا جاتا ہے، پھر ایک دوسرے کے خلاف محاذ قائم کیے جاتے ہیں، پھر دونوں طرف سے الزامات کی بھرمار ہوتی ہے، اور پھر لڑکی والے لڑکے والوں کو اور لڑکے والے لڑکی والوں کو جتنا برا بھلا کہہ سکتے ہیں اور اس میں جتنے بھی کیڑے نکال سکتے ہیں وہ سب دونوں طرف سے کیڑے نکالے جاتے ہیں۔ اور جب بہت ہی معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ طلاق ہوتی ہے۔ اس کے بعد طلاق ہوتی ہے۔ طلاق میں بھی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے لیے لڑکی والے کورٹ میں جاتے ہیں اور اس کے لیے پولیس اسٹیشن جاتے ہیں، کورٹ میں جاتے ہیں، خرابیوں کی طرف جاتے ہیں، لڑکے والے اپنی دفاع میں وہ کرتے ہیں۔ پھر مختلف خرابیاں جو آج ہو رہی ہے تو ان ساروں کا سدباب اس قرآن کی آیت کے ضمن میں کہ اگر تمہارا نباہ نہیں ہو رہا، ضروری نہیں ہے کہ نباہ ہو ہی ہو، کیونکہ ایک دوسرے کو پرکھتا تھوڑی آدمی، اب ہو گیا کسی وجہ سے میاں اور رشتہ ہو گیا، لیکن مزاجوں میں مطابقت نہیں ہونے کی وجہ سے زبردستی اس کے ساتھ رکھنا ہی رکھنا ہے، لڑکی والوں کا نہیں تم کو رکھنا ہے، لڑکے والوں کا نہیں میں طلاق دوں گا، تو یہ طریقہ نہیں ہے۔ دیکھ لیں، سمجھدار لوگ بیٹھ جائیں۔ قرآن کہتا ہے، آج آپ نے سورہ طلاق میں وہ 28 پارے کی آیتیں جو پڑھی گئی سورہ طلاق میں، حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، کہ کچھ حکم فیصلہ کرنے والا اس کی طرف سے بیٹھ جائے، ایک حکم اس کی طرف سے بیٹھ جائے، دونوں کے مسائل کو سمجھ لیں، اور وہ ایک ایسا، لیکن حکم کون ہونا چاہیے؟ جو دین کو سمجھتے ہوں، جو مسائل شریعہ سے واقف ہوں، وہ بیٹھیں اور وہ دونوں کی سن لینے کے بعد ایک فیصلہ دے دیں اور دونوں طرف کے لوگ مان لیں اور معاملے کو ختم کر دیں۔ لڑائیوں کو طول دینا، دلوں میں خرابیاں پیدا کرنا، یہ اس سے معاشرہ اور سماج خراب ہوتا ہے۔ اس کے سدباب کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور ان کو اچھے انداز میں پھر تم کیا ہے؟ رخصت کر دو، اچھے انداز میں ان کو رخصت کر دو تاکہ تمہارے اندر کوئی میل اور خرابی باقی نہ رہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔